بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور دو خبریں ہیں جن کو پڑھ کے اگر آپ تھوڑا سا ذہن لڑائیں اور ریاست پاکستان کی کارگزاری کو دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ پاکستان کا قبلہ درست ہونا خاصا مشکل ہے۔ آج سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت تھی، جو نظر ثانی کی اپیلیں ہیں، دھڑا دھڑ وہ اپیلیں شیخ رشید صاحب سے لے کے آئی بی سے لے کے وزارت دفاع سے لے کے فیڈرل گورنمنٹ تک وہ اپیلیں واپس لے رہی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سوال یہ کر رہے ہیں، یا ترمن اللہ صاحب اور جسٹس امیر الدین صاحب پر مشتمل بینچ سوال یہ پوچھ رہا ہے۔ شیخ رشید کے وکیل سے بھی سوال یہ کیا گیا، شیخ رشید صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، ان کو بولنے نہیں دیا گیا، لیکن ان کے وکیل کے ذریعے ان سے سوال تھے کہ یہ کس کے کہنے کے اوپر آپ نے اپیل دائر کی تھی اور کس کے کہنے کے اوپر یہ اپیل آپ واپس لے رہے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ ہے، ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا موضوع گفتگو فیض آباد دھرنا کیس اوورآل یعنی صرف وہ نہیں ہے، ریاست پاکستان کا طرز عمل اور ریاست پاکستان کے تین ستون ہے نا جی، ایک ہے عدلیہ، ایک ہے انتظامیہ اور ایک ہے مقننہ۔ مقننہ کیا ہے؟ مقننہ ہے پارلیمان۔ میں وہ کوئی لیکچر بازی نہیں کر رہا، اور یہ تینوں جو یعنی اس کے جو پارلیمان سے جنہوں نے جنم لیا ہے، وہ باقی دو ادارے ہیں جو پارلیمان کے تابع ہیں اصولاً، ایگزیکٹو اور عدلیہ۔ یعنی عدلیہ جو ہے وہ پارلیمان کے قانون کو نہ قلعدم کر سکتی ہے، نہ اس کے خلاف جا سکتی ہے، اور یعنی پارلیمان جو ہے اس کے ذریعے ریاست چلتی ہے، ملک چلتا ہے، اور انتظامیہ ہوتی ہے جو پارلیمان کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرواتی ہے۔ بس بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پر پارلیمانی طرز حکومت ہے وہاں پر یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ تو لیکن یہ جو دو ادارے ہیں نا، جو ایگزیکٹو اور عدلیہ، یہ پاکستان کی پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنا اختیار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دو کیس ہیں سپریم کورٹ کے، اگر یہ آپ ان پر تھوڑا سا غور کریں گے تو پھر آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہماری قسمت سنورنے والی نہیں ہے انٹل انلیس کہ پاکستان کے عوام خود کھڑے نہ ہو جائیں۔ نہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنا اختیار چھوڑنے کے لیے تیار ہے، بلکہ جو عدلیہ اور ایگزیکٹو کی ملی بھگت ہے وہ اس کو بھی کوئی چیلنج کرے تو اس کو بھی کوری ڈال کے دیکھتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک حد تک یہی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا، یہ جو بے پناہ اور جو کہتے ہیں نا کہ بے مہار قسم کا، بے لگام قسم کی جو طاقت ہے ایگزیکٹو کی، اور پھر ایگزیکٹو کے اندر جو پاکستان کے حساس ادارے ہیں یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو پاکستان کو پوری ریاست کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس جو تھا وہ اس اختیار کے اوپر سوال تھا، نہ صرف سوال تھا بلکہ ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا گیا تھا، اور پاکستان کی فوج کو کہا گیا تھا اور حساس اداروں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، فیض آباد دھرنا کیس کیوں کیا گیا تھا؟ اس وقت کی جو حکومت تھی، منتخب حکومت تھی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور وہ کنٹرول کرنا کیوں ضروری تھا؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لانا تھا، اور پاکستان کی دو بڑی پارٹیاں جو تھی وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ اچھی کس لیے نہیں لگتی تھی؟ کہ وہ پاکستان کے عوام کی بالادستی کی بات کرتی ہیں، پاکستان کی پارلیمان کو مضبوط کرنے کی جتنی بھی کرتی ہیں وہی کرتی ہیں بات، اور وہ جتنی ان کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتی۔ تو اس کے اوپر وہ والا کیس تھا کہ ان کو ختم کرنا ہے، اور ان کی جگہ پہ عمران خان کو لانا ہے، اور عمران خان کو لانے کے وہ سارے پربند کیے جا رہے تھے، بندوبست کیے جا رہے تھے۔ اور وہاں پر پاکستان کی اس وقت کی حساس ایجنسی کے جو افسران تھے، جنرل فیاض حمید صاحب ڈی جی سی تھے۔ ڈی جی سی پاکستان کے اندر سیاستوں اور حکومتوں کے سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی، یا یوں کہہ لیں کہ ریاست پاکستان کی جو ایگزیکٹو ہے، جو ادارہ ہے انتظامیہ، اس کے اوپر جو حاوی ہے وہ ڈی جی سی ہے، ڈی جی سی۔ تو میں جس بات پہ جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کیس کا جب فیصلہ ہوا، پھر اس کے خلاف اپیلیں آنا شروع ہو گئیں۔ اے پی ایل این، مسلم لیگ، وہ پرویز مشرف صاحب والی، پاکستان تحریک انصاف،
شیخ رشید صاحب کا بھی کوئی ذکر تھا اس میں، وہاں پہ وہ بھی آ گئے میرے خلاف ریمارک سائٹ پہ رکھ دیں. آئی بی کا ذکر تھا، آئی بی آ گئی سامنے کہ جی کہ ہمارے خلاف جو آپ نے ریمارکس دیے ہیں وہ واپس لے لیں، کیونکہ ہم تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ہم تو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بتا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آئی ایس آئی یعنی وزارت دفاع کے ذریعے پاکستان کی وزارت دفاع کہہ رہی تھی کہ جی کہ آپ کے اس فیصلے میں دیے گئے جو ریمارکس ہیں اس کے بعد جو پاکستان کی فوج ہے رینک اینڈ فائل، اس کے درمیان جو ہے وہ ایک بد دلی سی پھیل چکی ہے کہ ہمارے افسران مرضی کی حکومتیں لانے گرانے کے لیے اپنے خدائی اختیارات استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے تو جناب مورائل بڑا ڈاؤن ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اصل میں قصہ یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کے 3-4 طاقتور آدمیوں میں سے سب سے طاقتور آدمی جو اس وقت تھا وہ تھا ڈی جی سی. تو اس کے خلاف وہ والا فیصلہ تھا، اور اس کے بارے میں حکم تھا عدالت کا کہ ان کو قانون کے مطابق جو ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے وہ لے. تو ان کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے ان کو پروموٹ کر دیا گیا تھا. اور اس وقت کی کور کمانڈر کانفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈسکس ہوئے تھے، اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے جج کو عدلیہ میں نہیں ہونا چاہیے. تو پھر وہ اس فیصلے کو بے اثر کرنے کے لیے آج بھی وہ ساری اپیلیں آئیں. پھر یہ ہوا آپ کے سامنے ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اللہ پاک نے لانا تھا، وہ آگے. میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ کیا کہتے ہیں نا ترانہ نہیں گا رہا، جو ہوا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو توقعات ہیں کیا وہ توقعات پوری اتریں گی، یہ بھی ایک سوال ہے. وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. یا پھر جو ایک فیصلہ ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے وہ تھوڑا سا کنٹراڈکٹری ہے ان کے اصولوں سے، ان کے نظریات سے، ان کے خیالات سے. اور ان کے اصول اور نظریات کیا ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان سپریم ہے، پاکستان کا دستور اس پارلیمان سے جنم ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ باقی دو ایگزیکٹو اور عدلیہ ہیں. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ جو فیصلہ تھا اس میں انہوں نے بیسیکلی اسی اصول کو جو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے بنیادی طور پر تسلیم کیا. لیکن اس کے باوجود کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو دل سے مانتے ہیں، یا پھر یہ ناکوں کا معاملہ ہے کہ ایگزیکٹو سے ناک اونچا عدلیہ کا ہونا چاہیے، عدلیہ کا حکم ایگزیکٹو کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور ایگزیکٹو کہتی ہے کہ ہم تو ملی بھگتی ہماری گٹھ جوڑتا، آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. فائدے تو اٹھاتے رہے نا دونوں مل کے، وہ نظریہ ضرورت کیس، دوسرے تیسرے ایون ظفر علی شاہ کیس، اور پھر بندیال صاحب آخر تک. تو میں آتا ہوں اس کیس کے اوپر کہ آج وہ جو کیس چل رہا تھا اس میں بار بار یہی سوال تھا، لیکن چونکہ نہیں چاہتی پاکستان کی ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ، بیوروکریسیز، یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، ہر طرح کی اسٹیبلشمنٹ، کہ ان کے اختیار کے اوپر کوئی بال برابر بھی فرق آئے، کوئی ان سے پوچھے کہ تم کر کیا رہے ہو، کوئی ان کے اختیار کے اوپر کوئی قدغن لگائے کہ میاں یہ چل کیا رہا ہے اس ملک میں. کیونکہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا وہ یہی تھا. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایگزیکٹو نے یعنی کہ افسروں نے یعنی کہ جو انتظامیہ ہے اس نے خود ہی ایک کمیشن بنا دیا ہے، یعنی کہ آپ ہی گان والے آپ ہی جان والے، خود ہی منصف خود ہی گواہ، اللہ اللہ تے خیر صلاح. تو وہ کمیشن بنایا ہے جس میں جو ایک ہیں اپنا سیکٹری داخلہ ہیں، اور پھر 2 ریٹائرڈ سابق آئی جیز ہیں، ایڈیشنل سیکٹری داخلہ ہیں، اس کو ہیڈ کریں گے. 2 ریٹائرڈ سابق آئی جیز طاہر عالم خان صاحب اور اختر شاہ یہ شامل ہیں. 2 مہینے کا ان کو وقت دیا گیا ہے. ٹی او آرز طے کیے گئے ہیں کہ جی کہ وہ جو ٹی ایل پی تھی اس کی مالی معاملت کس طرح سے کی گئی تھی. تو اب اس میں مطلب عدالت میں یہ والا اٹارنی جنرل نے پیش کر دیا. پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب کہ ہم کریں گے، آپ سکون کریں. اچھا وہ کیا کرنا ہے ٹی او آرز؟ وہ بیسیکلی عدالت تو کہہ رہی ہے کہ اس کیس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. عدالت کا تو پوچھنا یہ مطلب وہ پوچھنا ہی چاہتی ہے کہ اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا، فیض صاحب کو ٹکٹکی پر کیوں نہیں لگایا گیا، ان کو پروموشن کیوں دے دے گی. اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ فیض صاحب کو بجائے اس کے کہ جو عدالت نے فیض آباد دھرنا کروانے کے چکر میں ان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا،
ان کو سزا دینے کے بجائے, ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کے بجائے ان کو ترقی دے کے لیفٹیننٹ جنرل بنا کے پھر اسی ISI کا چیف بنا دیا گیا یا DG بنا دیا گیا. یہ کیا معاملہ تھا؟ تو انتظامیہ نے اٹارنی جنرل کے ذریعے حکومت نے کہا کہ تسی جناب سیڈ تے ہو جو سی آپ ہی ویکھ لیں گے. تو عدالت نے باقی ساری پروسیڈنگ ایک سائڈ پہ رکھیں. ایک انہوں نے کہا کہ جی یہ TOR میں شامل کریں کہ یہ اپیلیں کس کے کہنے کے اوپر دائر ہوتی رہیں, کیونکہ یہ تماشا ہے کہ پاکستان کو پہلے آپ نچوائیں دھرنا کرا کے, مرضی کے کام کروائیں, پھر جناب فیصلہ آئے تو پھر اس کے خلاف اپیلیں کروا دیں, پھر جب وہ ماحول تھوڑا سا مختلف نظر آئے تو آپ جو ہے وہ اپیلیں واپس لینی شروع کر دیں. یہ مذاق نہیں چل سکتا. تو سپریم کورٹ کو حکومت نے کہا کہ ہم کر لیں گے. یہ بھی ایک ہفتے میں جو ٹرمز آف ریفرنس کے اس کمیشن نے جو سراغ لگانا ہے, مطلب یہ پہلا ہی کوئی کمیشن ہوگا, مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ جو کوئی سراغ لگائے گا اور وہ پبلک بھی ہو جائے گا سراغ. اس میں کیس کچھ اور ہے, اس میں نقطہ کچھ اور ہے. نقطہ یہ ہے کہ انتظامیہ بیسیکلی کہتی ہے کہ ہم ٹچیبل نہیں ہیں, ہمیں ہمارے کام میں مداخلت نہ کی جائے, ہم خود ہی طے کر لیں گے. عدالت کہہ رہی ہے اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں, 2 مہینے اور انتظار کر لیتے ہیں. تو لہٰذا 2 مہینے بعد اس کیس کی مزید سماعت ہوگی کہ عدالت دیکھے گی کہ کمیشن نے کن کن کا پتہ چلایا ہے اور کون کون اس کے ذمہ دار ہیں. دوسری طرف آ جائیں کہ عدالت کیا ہے, عدالت کیا چاہ رہی ہے اور کیا کرتی ہے. آج میری نظر سے ایک ٹویٹ گزرا, میں نے پھر وہ بات بھی کی اور پتہ بھی چلایا کہ معاملہ کیا ہے. اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ ہیں چیف, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 16 اکتوبر کے فیصلے میں معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت سپریم کورٹ کی معلومات دینے کے بجائے مختار احمد علی کو آئین کے آرٹیکل 19(a) کے تحت معلومات فراہم کی. یہ معزز چیف جسٹس کا دوہرا معیار تھا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر عمل کیا جانا چاہیے, دوسری طرف وہ اسی پارلیمنٹ کے بنائے گئے معلومات تک رسائی کے قانون کے دائرہ کار میں آنے سے گریزاں ہیں. جناب مختار احمد علی نے اب 16 اکتوبر کے چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف ریویو یعنی کہ جائزہ پٹیشن دائر کر دی ہے. امید ہے جناب چیف جسٹس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے انصاف کا بول بالا کریں گے. بات بظاہر وہ کوئی نہیں ہے بڑی بات, میں آپ کو پوری بتا دیتا ہوں کہ آپ کو لگے گا کہ کوئی کیس ہے, لیکن سر یہی کیس ہے, اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے. ہوا یہ کہ جو مختار احمد صاحب ہیں یہ CPDI ایک NGO ہے کہ جو سینٹر فار پالیسی ڈیولپمنٹ انیشیٹوز کے نام سے اس کے یہ ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے جو 2017 میں معلومات تک رسائی کا کہ عام شہری جو ہیں ان تک معلومات پہنچے یا وہ جو بھی معلومات لینا چاہیں وہ لے لیں, اس قانون کے تحت انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی رجسٹرار سپریم کورٹ کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ملازمین کتنے ہیں, کتنی عورتیں ہیں, کتنے مرد ہیں, اور وہ کس صوبے سے ہیں, اور پوری ڈیٹیل تنہائیں شنہائیں بھی انہوں نے مانگی ہوں گی. تو یہ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار تھے انہوں نے انکار کر دیا. 2018 کی یہ بات ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہم مقدس ہیں اور مقدس لوگوں سے آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کر سکتے. اب اس سے عدلیہ کے نظام انصاف میں کیا خلل پڑ سکتا تھا؟ سوال ہے نا, کوئی نہیں. لیکن چونکہ ہم انٹچیبل, آج ویسے چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے تھے کہ سب کا احتساب ہو سکتا ہے, ہمارا بھی احتساب ہو سکتا ہے. ہم سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ درخواست, یہ اپیل جو تھی نظر ثانی کی فیض آباد دھرنا کیس والی, یہ دائر کیوں نہیں کی گئی, یعنی کہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ طریقہ واردات یہ ہوتا ہے فیصلہ آج اس کے خلاف اپیل دائر کر دیں اور پھر انتظامیہ کہتی ہے کہ سو جاؤ. ملی بھگت تھی, بندیال صاحب اس اپیل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, لگا نہیں رہے تھے. اپیل لگتی تو اچھا فیصلہ ہوتا, برا فیصلہ ہوتا, جو بھی ہوتا کام آگے چلتا, لیکن معاملہ مٹی پاؤ پالیسی کے تحت جو تھا وہ دبا لیا گیا. یہ آج انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو اچھا احتساب ہونا چاہیے, اور دوسری طرف یہ والا معاملہ کہ اپنی انفارمیشن نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ ہم تو مقدس ہیں, انٹچیبل ہیں, ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس فیصلے کے خلاف, رجسٹرار کے فیصلے کے خلاف جو ہیں وہ چلے گئے, جو کمیشن ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا, RTI کہتے ہیں اس کو, اس میں زاہد عبداللہ صاحب
کمشنر تھے, انہوں نے سپریم کورٹ کو نوٹس کیا, رجسٹرار صاحب کو. رجسٹرار صاحب نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی, تم ہوتے کون ہو کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے سوال پوچھنے والے, اس کو نوٹس جاری کرنے والے. تو جناب انہوں نے فیصلہ دے دیا کس کے حق میں؟ مختار صاحب کے حق میں. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ جو مختار صاحب ہے نا, ان کا نام ہے پورا مختار احمد علی, انہوں نے کہا کہ جی کہ ان کو معلومات فراہم کی جائیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں اسی نہیں دینی. مطلب انصاف کا مندر, اور وہاں پہ ٹن کھڑکتا ہے 24 گھنٹے, اور وہ جناب یہ کمی کمینوں کو اب جواب دیں گے. ان کی وہ پوچھیں گے کہ آپ رات کو کیا کرے, تو ہم بتائیں گے ہم رات کو کیا کر رہے تھے. وہ پوچھیں گے کہ جناب اتنے بندے آپ نے بھرتی کیسے کی ہے, تو ہم ان کو بتائیں گے اب کہ بندے کیسے بھرتی ہوئی ہے, کمی کمینوں کی اتنی اوقات. خیر جی, وہ تماشا آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوالی بن کے چلی گئی کہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن جو ہے اس نے ہمارے خلاف زیادتی کر دی ہے. سپریم کورٹ لطیفہ. تو وہاں پر جو ہائی کورٹ جو تھی مجا مجندیاں پیڑا, وہی جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ اور عدلیہ یہ جناب ان کی آپس میں ناک اونچا رکھنے کی اور پارلیمان کو دبا کے کی, عوام کو چوڑے مسلیوں کو دبا کے رکھنا ہے ہم نے, یہ مائنڈ سیٹ ہے, سمجھیں اس بات کو. تو وہ جناب وہاں پر چلے گئے. تو سپریم کورٹ کے حق میں فیصلہ آنا تھا آلموسٹ, یعنی انہوں نے ادھر ادھر کر کے وہ جو تھا نا سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سلیم اللہ, گیند غائب. تو وہ اس فیصلے کے خلاف مختار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل کی تھی کہ جن سے چوٹ کھائی تھی, جس درد وہ کیا ہے اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب, اسی طرح کر کے شعر ہے, اسی کے پاس چلے گئے جناب دعا دارو لینے. انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ جی کہ سپریم کورٹ کیا ہے. آئین میں تو لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ ججز آف دا سپریم کورٹ از دا سپریم کورٹ. اے رجسٹرار کتوں سپریم کورٹ ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ پاکستان کی پارلیمان نے قانون منظور کیا ہے, مجھے جناب انفارمیشن دیں. اب وہ بندیال صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے اس کو بھی دبا کے رکھا, اس اپیل کو بھی نہیں سنا. اخیر اپنے قاضی صاحب آئے, قاضی صاحب نے سن لی, پھر قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا نہیں, وہ جو ہے نا کمی کمینوں, چوڑے مسلیوں, چمیارو, تمہارا یہ حق نہیں بنتا ہم سے پوچھو کہ یہ جناب یہ کیا چل رہا ہے آپ کے ادارے میں. ہاں ہم آپ پہ مہربانی کر دیتے ہیں آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت کہ معلومات تک رسائی. سر پارلیمان کتنے گئی؟ پارلیمان کی سپریمیسی کہاں پہ گئی؟ نہ عدلیہ دل سے ماننے کو تیار ہے, نہ انتظامیہ ماننے کو تیار ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے اپنی سپریمیسی کے لیے, اپنی چدراہٹ کے لیے. اور یہ فیض آباد دھرنا کیس میں جن کو یہ لگتا ہے کہ جناب کے پاکستان کا بول بالا ہوگا, سول سپریمیسی آئے گی, جرنیل پکڑے جائیں گے, اور جو دھرنے کرواتے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہونا سر. تب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارے پولیٹیکل لیڈر یہ جب کہتے ہیں نا کہ مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, یا پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کیوں دی تھی, جب تک یہ حوصلہ نہیں پکڑیں گے, جب تک یہ کھڑے نہیں ہوں گے سر, تب تک پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی. ورنہ پھر یہی ہوتا رہے گا, اچھا اس کو لے آؤ, اس کو گرا دو, اس کو. یہ حکومت بیسیکلی پاکستان کے ملازمین کی پاکستان کے اوپر رہے گی. اور وہ حکومت کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے نغل پانی چلتے رہیں سر, انی پڑی رہے, ان کے جناب وسائل کے اوپر جو قبضے ہیں وہ قائم رہیں, اور وہ جناب ان کی آنے والی نسلوں تک پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ ان کا اثر پہنچتا رہے. یعنی جی گل ہے سر, اتنی سی لڑائی ہے, اور یہ لڑائی لڑنے کے لیے پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت تیار نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.